what Hazur Abbaji has to say. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے بھائی بہنیں اور بزرگ جتنے بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں یا جہاں بھی جو سن رہا ہے اس کو سلام. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، دنیا بناتا ہے اور دنیا ختم بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے جس ہستی میں ایسی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں پہلے بھی آباد تھی. آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا تشریف لائے تو اس وقت بھی موجود تھی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور وہاں نافرمانی کی وجہ سے آدم جنت میں نہیں رہے، زمین پر آ گئے. اس لیے کہ جو غلطی بھول آدم سے ہوئی ہے اس کی معافی تلافی ہو اور آدم اپنا مقام، اپنا گھر یعنی جنت اسے واپس مل جائے. آج کی مجلس میں اس کہانی کو دہرانا چاہتا ہوں جس سے ہم سب واقف ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جنت میں مقام عطا فرمایا. جنت کے رقبے کے بارے میں کوئی تصوراتی فگر بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. کتنی بڑی ہے، کتنا اس کے اندر حسن ہے، اس کے اندر جو آسمانی کتابوں میں بتایا گیا ہے وہ کتنی رونق اور پرکشش جگہ ہے. تو وہاں آدم کو رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں جتنے بھی درخت ہیں یا جنت میں جو بھی کچھ ہے سب آپ کا ہے، لیکن یہاں ایک درخت ہے، شجر ہے، ٹری ہے، اس کے قریب نہیں جانا. مختصر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی اور اس کی
وجہ سے آدم کو جنت سے باہر نکلنا پڑا. جنت سے باہر زمین ہے, زمین جنت میں بھی ہے. جنت سے باہر زمین ہے. اس زمین پر اگر آپ غور کریں, وہ زمین مستقل تبدیل ہوتی رہتی ہے. یعنی زمین کی جو بیس ہے وہ ایلیوژن ہے. ہر چیز موجود ہے, ہر چیز چھپ رہی ہے, پھر وہی چیز موجود ہے اور پھر وہ غائب ہو رہی ہے. یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے. چھپنا اور ظاہر ہونا, ظاہر ہونے کے بعد پھر چھپنا یعنی غائب ہونا, ایسا عمل ہے جس کو ہم فریب نظر, دھوکہ یا ایلیوژن کہتے ہیں. آپ غور کریں, اس دنیا میں ہم آدمی کا ذکر کر رہے ہیں. جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو جو ہماری بیس ہے وہ دو تغیر ہیں, اور جب دو تغیر آپس میں ملتے ہیں تو تیسرا یونٹ بن جاتا ہے. اور یہ تیسرا یونٹ پھر تغیر ہے. ایک دن کا بچہ 10 دن کا جب ہوتا ہے, یا 10 دن کا بچہ جب 10 سال کا ہوتا ہے, اس کو ہم تغیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. دنیا کے بارے میں بڑے بڑے دانشور, قابل قدر سائنسدان, بڑے بوڑھے اور ہر اس شخص نے جس کے اندر سوچنے, سمجھنے, تلاش کرنے, تحقیق کرنے اور تجسس ہے, وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا, اس ایلیوژن کے ماحول میں آیا, جس روز بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے, ہر روز کا تغیر اس کو دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے. پھر دنیا میں رہتے ہوئے جب بچہ چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, زور سے اگر آواز دی جائے وہ ڈر جاتا ہے اور کروٹ نہیں بدل سکتا, یہ سب چیزیں کون سکھاتا ہے؟ ماں سکھاتی ہے. تو یہ کروٹ بدلنا, نہ بدلنا, کھڑے ہونا, بیٹھنا, چلنا پھرنا اور نہ چلنا پھرنا, بھوک لگنا, کچھ کھا لینا, تھوڑی دیر میں پھر بھوک لگنا, سانس لینا,
सांस का ना आना, आदमी का मर जाना, आदमी का पैदा होना, ये सब क्या है? ये सब तगय्युर है, तब्दीली है, चीज का गायब और जाहिर होना है। एक माँ का बच्चा उस वक्त तक एक माँ का नहीं होता जब तक के 30 दिन 30 रातें वो गायब ना हो जाए। अगर 30 दिन 30 रातें गायब ना हो तो 31वां दिन जो है वो देखना नसीब नहीं होता। यही सूरत हाल सोने की है, जागने की है, खाने पीने की है, पैदाइश की है, जवानी की है, मरने की है। तगय्युर जब पैदा हुआ, जब हम पैदा होते हैं तो ये जो भी आलम है, आलम अरबा, वहां से एक चीज अपना मुजाहरा करने के लिए दुनिया में जाहिर होती है। लेकिन हर दिन वो बच्चा जो आज जाहिर हुआ है कल वो गायब हो जाता है। अगर ये गैब और शऊर का सिलसिला ना हो तो गौरतलब बात यह है कि बच्चा लड़कपन में दाखिल होगा, बच्चा जवान होगा, जवानी से बुढ़ापे में कदम रखेगा, बूढ़ा होने के बाद आधा कमजोर हो जाते हैं और आधा कमजोर होने के बाद आदमी पता नहीं फिर किस आदम में वापस चला जाता है। अब हम उसे नहीं देखते। गौर कीजिए कि आपने एक बच्चे को 5 साल की उम्र में देखा और फिर उसको 25 साल की उम्र में देखा। क्या आप उसे पहचान सकते हैं या पहचान लेते हैं? तो इसका मतलब वो ये हुआ कि आपके 25 साल गायब हो गए, आपसे छुप गए, और जब 26 साल के आप हुए वो छुपा हुआ रुख फिर जाहिर हो गया। ये एक निजाम है जिस पर हम गौर नहीं करते। हमारी पूरी जिंदगी गैब और शऊद पर कायम है। हम जाहिर होते और ये समझते हैं कि हम जिंदा हैं, अक्लमंद हैं, सो जाते हैं तो उसको भी हम यही समझते हैं कि हम अपने नींद के लिए, आराम के लिए, थोड़ी देर के लिए वो यहाँ से गायब हो गए। बहुत नुक्ते की बात है, जब हम सो जाते हैं तो फिर हमें एक और दुनिया का इंकशाफ होता है, एक और दुनिया हमारे सामने आती है जिसमें हमारा नहीं देखता, जिसमें हमारा हरकत नहीं करता, वो फिर
پھر ایک جسم ظاہر ہوتا ہے اور ایک جسم ظاہر ہو کر وہاں سب کچھ دیکھتا ہے غیب میں، لیکن ظاہر میں وہ کچھ نہیں دیکھتا. آج کی سائنس نے بڑی ترقی کی اور بلا شبہ یہ آدمی کی بڑی قابلیت ہے کہ اس نے جدوجہد کی، کوشش کی، اللہ کی تخلیق میں تفکر کیا، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئیں. اس میں نقصان بھی ہے لیکن فائدہ بھی ہے. یہ جو کھیل آپ کے سامنے ہے، آپ نے لوہے سے کوئی مشین بنائی، کچھ عرصے کے بعد مشین کو زنگ لگا اور لوہا زنگ میں تبدیل ہو کر مٹی میں شامل ہو گیا اور مٹی بن گیا. پھر وہی مٹی پھر لوہا بن گئی اور آپ نے اس سے ایجادات کا سلسلہ شروع کر دیا. لیکن جب لوہے کی عمر کی مقدار ختم ہوئی تو اب لوہا نہیں رہا، مٹی بن گیا. اور مٹی کی مقدار جب تبدیل ہوئی تو مٹی لوہا بن گئی. یہ ایسا نظام ہے، جب ہم اس نظام پر غور کرتے ہیں، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے، چھپ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، چھپ رہا ہے، اور بالآخر ایسے چھپ جاتا ہے جو مرنے سے پہلے چھپنے کا عالم تھا. تو یہ دنیا ایلیوژن ہے اور سب جانتے ہیں اس کو، سب تسلیم بھی کرتے ہیں. سوال یہ ہے آج کی مجلس میں کہ یہ چھپا ہوا آدمی کسی زون میں رہتا ہے. یہ چھپا ہوا آدمی جب ظاہر ہوتا ہے تو زون تبدیل ہوتا ہے. تو یہ زون بار غائب ہونا، یہ ظاہر ہونا، یہ سب جو نظام ہے چھپنے کا، ظاہر ہونے کا، ظاہر کا، باطن کا، آنکھوں سے اجل ہونے کا، آنکھوں کے سامنے آنے کا، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیقی نظام جو بنایا ہے، اس کا منشا کیا یہ نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ چھپن چھپائی جو ہے اس کو سمجھو. جب دنیا میں حاضر نہیں تھے تو کہاں تھے؟ اگر آپ یہ کہہ دیں جی عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح کس نے دیکھا بھائی؟ اور جو نصیب والوں نے دیکھا ان کی تو تعداد کا ہی پتہ نہیں. اب جب ظاہر ہوئے تو جہاں سے آئے تھے وہاں چھپ گئے. پھر بڑے ہوئے، لڑکپن چھپ گیا. جوان ہوئے تو جوانی چھپ گئی. بڑھاپا آیا، بڑھاپا چھپ گیا. اور بالآخر وہی آدمی جو غیب سے ظاہر ہوا تھا وہ غیب میں واپس چلا گیا. سوال یہ ہے آپ سب سے، یہ کیا ہم پوری کائنات کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے
کہ ایک ہستی ہے جو خود بھی چھپی ہوئی ہے. وہ اپنا تعارف بنانے کے لیے اپنے آپ کو خالق و مالک کی حیثیت سے متعارف کرانے کے لیے ہمیں چھپائے رکھتی ہے، پھر ظاہر کرتی ہے، پھر چھپاتی ہے، پھر ظاہر کرتی ہے، پھر چھپاتی ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ چیز غائب ہوتی ہے، غائب سے ظاہر ہوتی ہے، ظاہر سے غائب ہوتی ہے. یہ ظاہر اور غیب کی اتنی سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہے کہ بالآخر جو غیب کی منزل ہے جہاں سے مسافر چلا تھا وہاں جا کے اس طرح غائب ہو جاتا ہے، پھر نظر نہیں آتا. ہم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے جو اصل باپ یعنی دادا نانا بزرگ آدم ہے، ہماری ماں حوا ہے. آدم و حوا کے ملاپ سے ہم لوگ پیدا ہوئے. ہم لوگ ظاہر ہوئے. لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آدم و حوا بھی ظاہر ہو چکے ہیں، آدم و حوا بھی غیب ہیں، غیب ہو چکے ہیں، غیب کی دنیا میں موجود ہیں. ہماری پوزیشن بھائی ہے کہ آج ہم حاضر ہیں. بتاؤ کون ایسا آدمی ہے جو اس دنیا سے واپس نہیں جاتا؟ ہر شے، ہر مخلوق غیب سے ظاہر ہوتی ہے اور غیب میں چھپ جاتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آدمی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے. ایک معاشرہ ہے، وہ کھیل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، برادریاں بن رہی ہیں، زمینیں لہلہا سے کھیت بن رہے ہیں، درخت پھلوں سے جھک رہے ہیں، اور دوسرا زون ہے کہ وہاں پھل لگتا ہے اور جب وہ پھل درخت پہ نہیں ہوتا کیا وہ مر نہیں جاتا؟ اگر مر نہیں جاتا تو غائب تو ہو جاتا ہے نا. یا کون سی ایسی شے ہے، کسی ایک کا نام لیں، مجھے خوشی ہوگی اگر مجھے پتا چلے کہ یہاں کوئی شے اللہ کے علاوہ ایسی بھی ہے جو ظاہر ہونے، چھپنے اور اول آخر ظاہر باطن کے قانون سے باہر نظر آ سکتی ہے. میرے عزیز بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس بات پر غور کرنا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر مسنجر اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں آئے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب نے ہمیں آدم کی اولاد کو یہ بتایا اگر اعمال میں کھوٹ ہوگا، اگر اعمال میں اللہ کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف عمل ہوگا
تو پریشانیاں لاحق ہوں گی، بارشیں طوفان بن جائیں گی، درخت میں کانٹے اگ جائیں گے، سورج نصف نہار پر آ جائے گا، سورج چاند وہ گہن لگ جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نظام یہ مستقل قائم ہے اور چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آدم علیہ السلام کی اولاد کا حق پورا کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے جد امجد آدم ہے اور ہماری اماں حوا ہے۔ اب اولاد کے لیے کہ راستوں کون سا سیدھا ہے، کس راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور کس راستے پر چلیں گے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی بجائے ناراضگی کا سبب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، اور یہ جو ایک مصیبت آئی ہوئی ہے لوگوں کے اوپر، اس مصیبت سے اور آئندہ بھی بلاؤں سے، بیماریوں سے ہم سب کو، آدم کی اولاد کو، اللہ کی مخلوق کو محفوظ رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مذہبی قواعد و ضوابط، مذہبی امور اور مذہبی قدریں وہ قائم رکھیں، اور اگر وہ ٹوٹ جائیں تو اللہ سے معافی مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Wow. Hazur Abaji has a profound way to explain some of the deepest inner realities in such a simplistic way, and how he explained everything changes all the time, but the essence of God Almighty doesn't change. And we'd also like to thank Hazur Abaji, from the bottom of our hearts, for all of the effort that you have put in for Adam Day, and all of the wonderful things that you've done so far. There were so many things to take from there, wasn't there, Sabah? So many. Thank you very much, Abaji, for spreading such a lovely message, and for also sharing the story of Adam coming from heaven to earth. It's a great way to remind children of how we all came from one, and a great story to remember. if I may, اور حضور اباجی اگر میں اردو میں بات کر سکتا ہوں تو ہم سب کی طرف سے بہت 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 شکریہ، اور ہم کوشش کریں گے اور آپ دعا کریں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو مشن آپ چلا رہے ہیں، ہم بھی اس میں بخوب حصہ ڈال سکیں انشاءاللہ، آمین۔ Thank you. I would now like to introduce a piano instrumental featuring myself. The song I have chosen is a meaningful song, reminding us that nations are coming together to unite, and to also remind us that you should never be afraid of who you are. I really hope you enjoy it. And this was the surprise. Hope you all enjoy it. Meaning more people are likely to die